بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر شہزاد خان خٹک۔ میں آج آپ کو دمہ کے بارے میں بتاؤں گا کہ اس کا تعارف اور گھریلو علاج۔ دمہ ان ٹیوبوں میں ایک طویل مدتی مسئلہ ہے جو آپ کے پھیپھڑوں میں ہوا لے جاتی ہے، جو آپ کے لیے سانس لینے میں دشواری کا باعث بن سکتی ہے۔ یہ ہوا کے راستے اتنے تنگ ہو جاتے ہیں کہ یہ ہوا آزادانہ طور پر حرکت نہیں کر سکتی۔ یہ شدید گھرگھراہٹ اور سانس لینے میں دشواری کا سبب بن سکتا ہے، جسے دمے کا دورہ کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم اس کی علامات کی طرف۔ کھانسی، خاص طور پر رات کو ہنستے وقت یا ورزش کے دوران سینے میں جکڑن ہوتی ہے۔ سانس کی قلت، بات کرنے میں دشواری، اس کے ساتھ بے چینی یا گھبراہٹ اور تھکاوٹ۔ سانس چھوڑتے وقت گھرگھراہٹ، جو بچوں میں دمے کی عام علامات ہیں۔ اب آتے ہیں ہم اس کی اسباب کی طرف۔ جینیات: اگر والدین یا بہن بھائی کو دمہ ہے تو آپ کو اس کے بڑھنے کا زیادہ امکان ہے۔ اس کے بعد اس کی الرجی: عام چیزیں جو دمے کے دورے کا سبب بن سکتی ہیں، ان میں مولڈ شامل ہے۔ مٹی، زراعت، کاکروچ، درختوں، گھاس یا پھولوں سے جرگ اور کھانے کی اشیاء جیسے مونگ پھلی، انڈے اور مچھلی وغیرہ۔ بیماری: سانس کی بیماریاں جیسے وائرس، نمونیا اور فلو دمہ کے دورے کا باعث بن سکتے ہیں۔ ورزش: حرکت میں اضافہ سانس لینے میں زیادہ مشکل بنا سکتا ہے۔ ہوا میں جلن: دمے کے شکار افراد جن کے لیے حساس ہو سکتے ہیں، جیسا کیمیائی دھوئیں، تیز بدبو اور دھواں۔ انتہائی موسمی حالات: بہت زیادہ نمی یا کم درجہ حرارت جیسے حالات دمہ کو متحرک کر سکتے ہیں۔ جذبات: چیخنا، ہنسنا اور رونا عملہ آور ہو سکتا ہے۔ حمل کے دوران یا زندگی کے اوائل میں سگریٹ کا دھواں یا آلودگی کی نمائش۔ اب آتے ہیں ہم اس کے گھریلو علاج کی طرف۔ شہد اور لونگ: پھیپھڑوں کو مضبوط بنانے کے لیے لونگ کم از کم 7 سے 8 اور کیلے کا مرکب رات بھر رکھ کر اگلے دن کھا لینا چاہیے۔ اس پر عمل کریں۔ 1 گھنٹے کے بعد وقت کے دوران کچھ نہیں کھایا جائے۔ تھوڑا سا گرم پانی اور شہد کے ساتھ یہ دائمی برونکائل دمے کے شکار افراد کے لیے بہت مفید ہے۔ اب اس کا نائٹ شیڈ کانتلی 7 سے 14 ملی لیٹر جوس پورے پودے یا پیلے رنگ کے نائٹ شیڈ یا کنٹیلی کے پھولوں سے تیار کیا جاتا ہے، جیسا کہ اسے ہندی میں کانتا کاری کہتے ہیں۔ علامات کو دور کرنے اور کم کرنے کے لیے دن میں 2 بار کھایا جا سکتا ہے۔ دمے کی ہربل چائے: اب اجوائن، تلسی، کالی مرچ اور ادرک کو ملا کر تیار کی جانے والی ہربل چائے دمے کے مریضوں کے لیے مفید قدرتی آزمائشی دوا ہے۔ اب پکچرما جس میں علاج معالجے کے 5 اعمال شامل ہیں، دمہ کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ یہ ایک سم ربائی کا عمل ہے جو ایک شخص کو 5 مراحل سے گزارتا ہے، جس میں جڑی بوٹیوں کے تیل، دواؤں سے تیار کردہ دودھ اور دیگر آیوریدک ادویات کا استعمال شامل ہوتا ہے۔ مختلف قسم کی دیگر بیماریوں کے علاج کے علاوہ اڈہوتا، جسے ہندی میں ملابر نٹ ٹری یا اڈوسلا کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، ایک ہندوستانی جڑی بوٹی ہے جو کافی عرصے سے برونکائٹس کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے۔ یہ کھانسی کے علاج اور دمہ کے مریضوں کے لیے بہت مؤثر ہے۔ اب آتے ہیں کہ سیاہ کشمش، سیاہ رال، کھجور، لمبی پپلی اور شہد کے ساتھ برابر مقدار میں لے کر پیسٹ بنائیں۔ 1 چائے کا چمچ پیسٹ صبح و شام نیم گرم دودھ میں ملا کر پینا چاہیے تاکہ دمے کے دورے سے بچا جا سکے۔ اب سرسوں کے تیل کے علاج: مریض کے سینے پر
بھورے سرسوں کے تیل کو رگڑنا یا مالش کرنا اکثر دمہ کی بیماری کے قدرتی علاج کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یہ حملے کے دوران راحت فراہم کرتا ہے۔ شہد اور پیاز دمے کے دورے کے دوران بھیڑ کو کم کرنے اور سانس کی تکلیف کو کم کرنے کے لیے ایک گلاس میں کچھ کالی مرچ، تقریباً 1 چمچ شہد اور تھوڑا سا پیاز کا رس ملا کر آہستہ آہستہ پی لیں۔ اسے ادویات کی صورت سے پہلے قدرتی طریقے سے کچھ علامات کو دور کرنے میں مدد ملے گی۔ شہد اور بے پیتا رات کے وقت دمہ کے دورے سے بچنے کے لیے سونے سے پہلے 1 گلاس شہد 1 چمچ اور کچھ انڈین بے پتی کا پاؤڈر 1 چمچ پی لیں، اس سے بھی افاقہ ہوگا۔ ڈاکٹر شہزاد خان